الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تعلیم دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں اور کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جب تک دنیاوی تعلیم انسان کے پاس نہ ہو تب تک دینی تعلیم بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو جب تک دینی تعلیم سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک انسان کیسے سدھر پائے گا؟ اس وجہ سے دنیاوی تعلیم انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیاوی تعلیم کے چکر میں دینی تعلیم کو نظر انداز کر کے چھوڑے، دنیاوی تعلیم کو بڑی اہمیت دے اور دینی تعلیم کو کوئی اہمیت ہی نہ دے۔ جس طرح آج ہم اپنے مسلمان معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کو اتنی اہمیت ہے کہ اس کے مقابلے میں دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں، مراد دنیاوی تعلیم ہوتی ہے۔ اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈگری حاصل کیے ہوئے لوگ، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے ڈگری حاصل کرنے والے جن کے پاس دنیاوی تعلیم کی ڈگری موجود ہے، لیکن ان کو نماز نہیں آتی، ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، ان کو ماں باپ کے ادب و احترام کا پتہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلیم عمدہ سے عمدہ حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ ان سے بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف دینی تعلیم یہ انسان کا مین مقصد ہے۔ دینی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس تعلیم کی وجہ سے انسان بنتا ہے، جس تعلیم کی وجہ سے انسان ایک مسلمان بنتا ہے، جس تعلیم کی وجہ سے انسان دنیاوی اور دینی امور پہچان سکتا ہے کہ دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے اور کس طریقے سے دنیا کے معاملات کو اور دینی معاملات کو حل کرنا ہے۔ یہ سب کچھ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو دینی تعلیم جو ہے وہ انتہائی عام ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم یہ انتہائی عام ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم بھی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم انسان کی ایک دنیاوی ضرورت ہے۔ مین مقصد جو ہے وہ ہے دینی تعلیم، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم، جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مسلمان بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے اندر ادب و احترام پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی فرمان برداری اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے رسول کی پیروی فرمان برداری اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے ماں باپ کی فرمان برداری اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس دینی تعلیم ہوگی، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم یافتہ لوگ، جنہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ جب اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ، وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ادب اور احترام کی وجہ سے، ادب اور احترام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں اور ادب اور احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ اور جبکہ معاملہ دنیاوی تعلیم کا اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیاوی تعلیم کا معاملہ
اس طرح ہے کہ دنیاوی تعلیم بڑی ڈگری حاصل کرنے والا انسان جس کے پاس دنیاوی بڑی تعلیم ہے، عمدہ سے عمدہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، لیکن ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا فرق ہے، اور کتنا بڑا فرق ہے۔ بات کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم انسان کی دنیاوی ضرورت ہے، اصل مقصد ہے دینی تعلیم یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی استاد، کوئی دنیاوی تعلیم دینے والا استاد اگر کسی بچے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، بچے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو شوق دلانے کے لیے بچے کے ساتھ ایک ایسا اچھا رویہ اختیار کرتا ہے جس سے ایک تعلیم نہ حاصل کرنے والا بچہ بھی تعلیم کے قریب آتا ہے، تو اس استاد کو دیکھ کر، اس استاد کے رویے کو دیکھ کر دنیا واہ واہ کرتی ہے، واہ استاد نے کتنا اچھا کام کیا ہے کہ ایک بچے کو جو تعلیم سے دور تھا، یعنی دنیاوی تعلیم سے دور تھا، اس بچے کو دنیاوی تعلیم کی طرف مائل کیا، تو اس استاد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس استاد کو انعاموں سے نوازا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک جو استاد بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، وہ تو ایک انتہائی اہم ترین تعلیم ہے۔ جو استاد بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، وہ استاد تو بالاولیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ انعام تو اس کو اللہ رب العالمین خود دے گا، لیکن کم از کم حوصلہ افزائی اس کی ضرور کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حوصلہ افزائی سے اس کا شوق مزید بڑھتا ہے، اور بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اور بچوں کے ماں باپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم دلائیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کی تعلیم یعنی دینی تعلیم یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دینی کسی بھی معاملے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نماز لے لیں، نماز کو دیکھیں کہ نماز کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ دنیاوی تو بڑی ڈگری حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن نماز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، دیگر معاملات میں کوئی علم نہیں ہوتا، بلکہ جو نافرمانی ہے، بد اخلاقی اور بدتمیزی کے جو معاملات ہیں وہ کوٹ کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ بڑی عمدہ سے عمدہ ڈگری حاصل کرنے والے لوگ لیکن بدتمیزی اور بد اخلاقی میں ایک نمبر پہ ہوتے ہیں۔ اور دینی تعلیم حاصل کرنے والا آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا۔ دینی تعلیم یافتہ لوگ، ان کے پاس ادب اور احترام، فرمان برداری ہوگی، اخلاق ہی اخلاق ہوگا۔ تو یہ فرق ہے دینی تعلیم کا اور دنیاوی تعلیم کا۔ تعلیمیں دونوں ضروری ہیں، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے انسان کے لیے، اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم دنیاوی زندگی کے لیے ایک ضرورت ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ ہے دینی تعلیم۔ اس لیے جس حد تک دنیاوی تعلیم کو حیثیت اور اہمیت دینی چاہیے، اسی حد تک دنیاوی تعلیم کو حیثیت اور اہمیت دیں، اور جس حد تک دینی تعلیم کو، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حیثیت دینی چاہیے، اس حد تک قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حیثیت دیں اور اہمیت دیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس تعلیم کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، یعنی دینی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم یعنی دین کی تعلیم ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، لیکن قرآن اور حدیث کی دین کی تعلیم ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دین کی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم ضرور حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔